الرحیم۔ دیکھیے جو سورۃ الطلاق ہے یہ بڑی اہم سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے سورۃ النساء الصغریٰ۔ سورۃ النساء الکبریٰ کیا ہے، جن کو ہم سورۃ نساء جانتے ہیں، یہ ہے سورۃ النساء لیکن الصغریٰ۔ اس میں ابتدا میں ہم دیکھیں گے کہ طلاق کے کچھ احکامات ہیں، لیکن مطلب ایک خاص طریقے پر جڑے ہوئے ہیں ان کی حکمتوں کے ساتھ۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ فقہی زبان میں طلاق اور نکاح کے کچھ قوانین بیان کر دیے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ ان کو حکم اور مسالے کے ساتھ جوڑ کے بیان کیے جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ محض احکام نہیں ہیں بلکہ کچھ مصلحتیں اور حکمتیں بھی۔ تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں، پہلی آیت کے شان نزول کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، آپ جانتے ہیں، اور طلاق کب دی؟ جب وہ حیض کی حالت میں تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر گئے اور بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ رجوع کریں، اور پھر فرمایا کہ جب وہ طہر میں ہو، اور ایسا طہر اگر طلاق دینی ہو کہ جس میں مجامعات نہ ہوئی ہو تو اس طہر میں طلاق دیں۔ تو طلاق دینے کا اگر کسی کو دینی پڑے ولیعاذ باللہ، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس طہر میں طلاق دی جائے کہ جس طہر میں کوئی تعلق میاں بیوی میں قائم نہیں ہوا۔ اس کو طلاق سنی کہتے ہیں۔ اگر بالفرض حیض میں طلاق دے دی جائے، یا بالفرض ایسے طہر میں طلاق دی جائے کہ جس میں مباشرت ہو چکی ہے، تو ایسی طلاق کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ بات واضح۔ دوسری روایت یہ ہے، اگرچہ یہاں علماء نے نقل کی ہے لیکن اس سے تعلق نہیں لگ رہا، وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی۔ مرسل روایات میں اس کا ذکر ہے۔ تو حضرت حفصہ کو طلاق دے دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ راجعھا فإنہا صوامۃ قوامہ، کہ آپ رجوع کریں کیونکہ وہ صوامہ اور قوامہ ہے۔ بات واضح۔ اور یہ کب طلاق دی تھی؟ وہ دوسری روایات میں ذکر ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے کہ حضرت حفصہ کو ایک بات بتائی خفیہ، اور کہا کہ آگے کسی کو نہ بتانا، اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ کو بتائی تھی حضرت حفصہ کو، تو حضرت حفصہ نے آگے بتا دی، تو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی۔ واللہ اعلم۔ لیکن یہ جو روایات ہیں نا، یہ سندن مرسل ہیں۔ جہاں تک پہلی روایت کا تعلق ہے تو وہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیا خوبصورت انداز ہے۔ کہا کہ اے نبی جب تم طلاق دو، جمع کا صیغہ آ گیا۔ یہ نہیں کہا کہ یا ایھا النبی اذا طلقت النساء، بلکہ اذا طلقتم النساء۔ تو گویا اس میں اشارہ یہ ہے کہ خطاب نبی سے ہے، مخاطبین اہل ایمان ہے۔ بیچ میں ہمیں محذوف ماننے کی ضرورت نہیں کہ یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، نہ بھی مانے بات ٹھیک ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کیونکہ آنے والا حکم جو ہے وہ نبی اور غیر نبی دونوں کو شامل ہے، تو لہذا جمع کا صیغہ استعمال کر لیا گیا۔ بات واضح۔ تو فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو خواتین کو۔ تو نساء جو ہے نا، وہ جیسے بیویوں کے لیے آتا ہے، جیسے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تو اذا طلقتم النساء ای اذا طلقتم الازواج فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں۔ اچھا، یہ جو لام ہے نا، اس لام کے بارے میں اختلاف یہ ہوا کہ یہاں مفہوم کیا ہے اس کا۔ ایک مذہب ہے امام شافعی کا اور ایک مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا، اور دونوں کے ہاں اختلاف ہے مذاہب فقہیہ میں، تو اس اختلاف کے نتیجے میں اس لام کی حقیقت میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں عدت کیا ہے؟ طہر۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں عدت کیا ہے؟ حیض۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب دیکھیے امام شافعی علیہ الرحمہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا ترجمے سے مراد مفہوم کیا ہے؟ فطلقوہن لعدتہن ای طلقوہن فی وقت عدتہن۔ لام توقیت ہے۔ لام کیا ہے؟ لام
توقید اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. تو پھر یہ ہوگا کہ تم نے طلاق دینی ہے ان کے عدت کے وقت میں. تو ان کی عدت کا وقت کیا ہے؟ طہر ہے کہ حیض ہے؟ تو طہر ہے. تو طہر میں طلاق دینی ہے، اور جس طہر میں طلاق دی جائے گی جس میں مجامعت نہیں ہوئی وہیں سے عدت شروع ہو جائے گی. تو تم نے طلاق کب دینی ہے؟ لعدتہن ای فی وقت عدتہن. آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں کیا ہے؟ طلاق تو اسی طہر میں دی جائے گی جس طہر میں مجامعت نہیں ہوئی، لیکن عدت کب سے شروع ہوگی؟ اس آنے والے حیض سے، پھر اگلا حیض، اور اس سے اگلا حیض، اور پھر چھٹی، یعنی عدت ختم. پہلا طور کاؤنٹ ہو جائے. اسی لیے تو احناف کا تھا ان کے خلاف استدلال کہ یا تو پورا نہیں ہوگا یا تین سے زیادہ ہو جائے گا اگر تم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن اس کو کاؤنٹ کرتے. فطلقوهن لعدتهن ای فی وقت عدتهن. جو امام ابو حنیفہ ہیں علیہ الرحمہ، ان کے ہاں کیا میں بتا رہا تھا، ہاں یہاں انہوں نے کہا کہ لوقت عدتہن سے مراد ہے لام استقبال ہے. کیا مطلب لام استقبال؟ یعنی جب تم انہیں طلاق دو تو وہ کیا کریں گے؟ مستقبلات لعدتہن، وہ اپنے عدت کے ایام کا استقبال کریں گے، یعنی مستقبل میں ان کے عدت کے ایام شروع ہوں گے. اس طریقے پر طلاق دیا کرو. یعنی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ای مستقبلات لعدتهن. تو بیچ میں محذوف کیا ہوا ہے؟ طلقوهن میں جو ہن کا حال ہے وہ محذوف ہے. مستقبلات لعدتهن ای قبل عدتهن. خلاصہ کیا بنے گا کہ یہاں لام سے کیا مراد ہے؟ فطلقوهن قبل عدتهن. تو قبل عدتهن سے کیا مراد ہوگی؟ طہر، کیونکہ ان کے ہاں عدت حیض سے شروع ہو رہی ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں تو عین عدت ہی میں طلاق دی جائے گی. فطلقوهن فی وقت عدتهن. اصل میں یار سر وہ ہے کہ جس میں اس نے مجامعت کی بھی ہے، اس کے بعد میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، تو وہ یعنی طلاق سنی میں کیا وہ طلاق نہیں دے گا؟ کیونکہ اس نے تو طلاق سنی، اصل میں سنی سے مراد ہے سنی شیعہ والا مسئلہ نہیں ہے. جو سنت طریقہ ہے، سنت طریقہ، اس کو نہیں طلاق دینی چاہیے، لیکن اگر بالفرض اس نے دے دی تو طلاق ہو جائے گی. اس پر اتفاق ہے. یعنی اگر اس نے حیض میں دی یا اس نے اس طہر میں دی جس میں مجامعت ہو چکی ہے، اس نے گناہ کا کام کیا. کیا کام کیا؟ گناہ. اس سے جو انفلوئنس یہ لیا جا رہا ہے کہ مجامعت ہوئی تو ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو جائے تو اس کو 9 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا. نہیں، اصل میں پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو اس کی عدت کا مسئلہ ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. طلاق ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر بالفرض وہ پریگننٹ ہو اور اسے طلاق دے دی جائے اور شوہر کو پتہ ہو یا نہ بھی پتہ ہو، دونوں صورتوں میں، تو اس کی عدت کیا ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اس کی عدت ہے وضع حمل، چاہے وہ اگلے دن بھی ہو جائے. اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت بھی ہے. یہ وہ آگے ہم دیکھیں گے. یعنی جو بیوہ ہے اگر وہ بھی حامل ہے تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، 4 مہینے 10 دن نہیں ہے. مجامعت نہ کرنے کے بارے میں پیچھے ریشنلی کیا ہے؟ مطلب ریشنلی بنانا ہے، یعنی اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے؟ یعنی ایک ریشنل تو یہی ہے کہ بھئی مطلب آپ خود ہی سوچئے، ایسے تو ریشنل کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں تو طلاق سنی اور بدعتی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، وہ جو ابھی میں نے بخاری کی حدیث سنائی تھی. لیکن آپ دیکھیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. مطلب اسی طہر میں مجامعت بھی ہوئی، اسی طور میں طلاق بھی ہوئی. مطلب کیا ہے؟ کھیل تماشا تو نہیں ہے یہ. مطلب طلاق جو ہے وہ کوئی سوچی سمجھی کوئی رائے ہونی چاہیے نا. سوچی سمجھی رائے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی مطلب تعلق قائم کرنے کے بعد اچھا میں طلاق دیتا ہوں، مطلب یہ کوئی طریقہ ہے؟ مطلب وہ کتنے دن ہوں گے اس کے طہر کے؟ آپ خود ہی سوچیے. 20 دن ہوں گے، 22 دن ہوں گے، 24 دن ہوں گے، اتنا ہی ہے نا. تو انہی 20 22 24 دنوں میں جو ہے مجامعت بھی ہے، اور انہی 22 24 دنوں میں جو ہے وہ طلاق بھی. مطلب ایک تو اس اعتبار سے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ مطلب اگر اور شوہر کو پتہ چل جائے، اس کا احتمال قوی ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ بیوی حامل ہے تو شاید وہ طلاق نہ دے. بات واضح. تو اب اس میں جیسے آپ بتا رہے تھے یہ احتمال ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے کہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا حمل چھپائیں.
کیونکہ اب بالفرض وہ طلاق لینا چاہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے طلاق دے، اور انہیں معلوم ہے کہ وہ حامل ہے، تو وہ چھپا اس لیے لیتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طلاق نہ دے، تو لہذا یہ بھی ایک حکمت ہے کہ اگر اسے بالفرض حمل کا پتہ چل جائے تو شاید وہ طلاق نہ دے، اور مجامعات کے بعد احتمال تو اس کا ہے بہرحال۔ تو لیکن یہ اور مسئلہ ہے کہ اگر وہ طلاق دے دے گا جانتے بوجھتے بھی، طہر میں، حیض میں، حمل کے دوران طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ طلاق تو ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، لیکن طلاق دیتے وقت اس نے غلط کام کیا ہے، صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا۔ جی اگر سر حیض میں طلاق دے دیا تو one thing is sure that she is not pregnant. یس، مطلب بہت ریئر کیسز میں شاید یہ بھی شور نہ ہو، لیکن عموماً ظاہر بات ہے عموماً یہی ہوتا ہے، عموماً یہی۔ تو خاتون کو یعنی کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس میں یا اس میں؟ یعنی بات تو شور ہو گئی کہ جی یہ یعنی کہ نا شی از ناٹ گوئنگ ٹو، ہاں نہیں، شوہر بیوی کے اعتراض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بیوی کا اعتراض یہ جو ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دیں اس کو، ہاں یہ منع ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں حیض کی حالت میں اس میں کچھ فقہا نے یہ بھی ہے، مطلب ایک حکمت جو میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی حیض کی حالت میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک مرض کی حالت ہے، وہ اذا کی حالت ہے، اس کے اوپر بیوی یعنی جو عورت ہے اس پر کچھ اثرات بھی ایسے ہیں، اس کا مزاج بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہے، تو اس کو خام اس میں کیوں تکلیف دی جائے گی، اس میں طلاق دے دی جائے گی؟ یہ مزاج والی بات کی شاید، جیسے مزاج بدل جاتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے فرما رہے ہیں کہ بھئی اس میں مزاج بدلنے کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ اس سے ایسی بات ظاہر ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں غصے میں آ کے وہ طلاق دے، تو گویا اس کو بتایا جا رہا ہے کہ حیض کے کچھ احکامات ہیں، حیض کے اندر ایسا کوئی کام تم نے نہیں کرنا، اور حیض کے اندر آپ دیکھیں کہ بھئی مرد ویسے ہی تھوڑا سا بہت محسوس کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے حاجت ہو بیوی کی، اور پھر وہ اس کے اندر بھی ایک چڑچڑا پن جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور وہ بیوی اپنی اس حالت سے گزر رہی ہے، تو خواہ یہ چیزیں مل ملا کے طلاق تک پہنچ سکتی ہیں نا، اگر صحیح تربیت نہیں ہے یا صحیح سوچ بچار کرنے کی عادت نہیں ہے، تو لہٰذا بس منع ہی کر دیا کہ حیض کے اندر طلاق دینی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور بھی حکمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے اس میں، لیکن اصلاً یہ تعبدی ہے، یعنی حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی، دی جائے گی تو ہو جائے گی۔ تو اب یہ فطلقوهن لعدتهن کا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بلکہ یہاں دیکھیں انہوں نے لکھا ہی ہے یہ فطلقوهن ای مستقبلات لعدتهن، یعنی ان کو طلاق اس طرح دو، اور یہی یہ حنفی طرح سے، ہاں یہ ویسے مذہب حنفی ہے، مستقبلات لعدتهن کا مطلب ہے کہ عدت بعد میں شروع ہوگی، ابھی شروع نہیں ہو رہی، اس لیے احناف نے یہ تعبیر کیا، اور یہ تعبیر مشہور ایگزیکٹ یہ لفظ مستقبلات لعدتهن امام زمخشری نے اپنی کشاف میں نقل کیا، یعنی کہ اصل میں وہ کیونکہ حنفی ہے نا، معتزلہ حنفی ہوتے ہیں اکثر، جار اللہ زمخشری حنفی تھے، اور میں فطلقوهن لعدتهن، یہ پہلا مفہوم ہے اس کے اندر۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ فطلقوهن لعدتهن، ایک تو یہ نا کہ طہر میں دینا ہے، ایک مفہوم یہ ہے کہ طلاق ایسی دو کہ جس میں وہ اپنی عدت پوری کرے، عدت انہوں نے ہر صورت میں پوری کرنی ہے، مراد یہ ہے کہ طلاق ایسی دو کہ جس کے نتیجے میں ایسی عدت لازم آئے کہ جس میں رجوع ممکن ہو، یعنی فطلقوهن لعدتهن، اور اس کے بعد فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور آگے پڑھیں گے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو یہ کس طلاق میں ہو سکتا ہے؟ یعنی فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، ابھی ہم پڑھیں گے، طلاق رجعی نہیں ہو سکتا، تو گویا اس میں اشارہ ہے فطلقوهن لعدتهن ای فطلقوهن طلاقا رجعیا يمكنكم ان تراجعوهن في عدتهن، جس میں ممکن ہو کہ تم عدت کے اندر مراجعت کر سکو، یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ بھئی طلاق سنی کون سی ہوگی کہ جس میں رجوع کا احتمال ہو، تو پھر یہ ہوگا کہ تین طلاقیں اکٹھی، یا طلاق بائن دینا، طلاق بائن ایک بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ طلاق رجعی دی جائے، کیونکہ اللہ حکمت بیان کریں گے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو یہ حکمت کب ہو سکتی ہے کہ جب طلاق رجعی ہو، مبتوطہ نہ ہو، مبتوطہ کیا ہے؟ وہ مغلظہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بائن بھی ہو سکتی ہے، بات واضح؟ طلاق بائن ایسے ہوتی ہے کہ وہ ایک طلاق کنایتاً دی جائے تو طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی ایک صریح الفاظ اختیار کیے جائے کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی، فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی، طلاق کا لفظ ہو،
ایک ہے کہ مذاکرہ طلاق میں لفظ طلاق کا نہ بولا جائے، لیکن لفظ ایسا ہو جس میں احتمال طلاق ہو اور نیت طلاق کی ہو۔ نیت کس کی ہو؟ طلاق کی ہو۔ تو پھر کیا ہو جائے گی؟ طلاق، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ بائن کا کیا مطلب ہے؟ اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب اس میں کانسنٹ کس کا شامل ہوگا؟ عورت اپنی مرضی سے نکاح بھی کرنا ہے۔ رجوع میں عورت کا تو کوئی کانسنٹ نہیں ہے، وہ رجوع کرے یا نہ کرے۔ تو نہ وہ طلاق مغلظہ ہو، نہ وہ طلاق بائن ہو۔ خلا کے نتیجے میں مثلا کیا ہوتی ہے؟ طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی اگر عورت نے خلا لے لی ہے تو وہ بھی طلاق بائن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب طلاق بائن میں رجوع نہیں ہو سکتا، تو لہذا خلا میں بھی رجوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن نکاح ہو سکتا ہے لیکن رجوع نہیں ہو سکتا، بات واضح؟ تو لہذا اس کے اندر علماء نے دوسرا مفہوم یہ بیان کیا، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تو ان کو ایسی طلاق دینی ہے کہ جس میں عدت کے اندر رجوع ہو سکے، بات واضح؟ تو اب جب عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے تو عدت کی بڑی اہمیت ہو گئی مرد کے لیے بھی، تو فرمایا واحصوا العدۃ، اور یہ حکم مردوں کو ہے، عدت کا شمار کرو۔ پھر احصوا العدۃ، احصا یحصی احصاء، معلوم ہونا چاہیے کہ عدت کب مکمل ہوگی۔ انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آیت پڑھی اور اس کو ایسے پڑھا، یا ایھا النبی قبول عدتہن، قبل فی قبول عدتہن، اس کا مفہوم بھی احناف لیتے ہیں مستقبلات، یعنی لیکن انہوں نے لکھا شافعیہ کے نزدیک اس کا معنی ابتدا ہے، ہاں، ہمارے ہاں جو ہے وہ استقبال ہے، صحیح۔ تو فرمایا لا تخرجوهن من بیوتہن، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا جو تمہارا رب ہے۔ خاص طور پہ ان معاملات میں آپ دیکھیے، لا تخرجوهن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ کن کو؟ خواتین کو، بیویوں کو یا مطلقات کو؟ مطلقات کو۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ مطلقات کی۔ مطلقہ جو عورت ہے، طلاق رجعی میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس کا سکنا اور نفقہ جو ہے وہ دونوں کس کے ذمہ ہے؟ وہ شوہر کے ذمہ، اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتی، بات واضح ہے کہ وہاں سے نہیں نکلے گی۔ جہاں تک طلاق مبتوتہ کا تعلق ہے جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہوا علماء میں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں بھی سکنا بھی نفقہ دونوں شوہر کے ذمہ ہے، بس اس میں خلوت نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ طلاق کیا ہو چکی ہے، اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، بات بات ہے۔ لیکن سکنا اور نفقہ دونوں، بات بات ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک یہ لا سکنا ولا نفقہ، وہ جو فاطمہ بنت قیس کی روایت ہم نے پڑھی تھی اصول فقہ میں، جس کو حضرت عمر نے قبول نہیں کیا تھا، احناف کا اس پر عمل ہے نا، اور وہ ساری جو روایات ہیں جن سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ لا سکنا ولا نفقہ، ان کا دار و مدار فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر ہے، تو وہ احناف نے قبول نہیں کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں کی، تو لہذا کیا احناف کا قول ہے؟ لہا سکنا ولہا نفقہ، تو لہذا ان کو گھروں سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ لیکن یہاں اصلاً بات طلاق مبتوتہ کی ہو نہیں رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ طلاق رجعی کی، کیونکہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ لہا سکنا ولیس لہا نفقہ، میں طلاق مبتوتہ والی بات کر رہا ہوں، یہاں اتفاق ہے، یہاں تو وہ نکل ہی نہیں سکتی۔ طلاق رجعی میں عورت شوہر کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اس کے لیے وہ گناہ ہے بہت بڑا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ اس لیے کہ شوہر کی زوجیت میں ہے اور شوہر کا اختیار ہے کسی وقت بھی رجوع کر لے، تو کیسے نکل کے جا سکتی؟ بس اس لیے فرمایا لا تخرجوهن من بیوتہن، یہاں تو ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی 6 مہینے سے وہ جا چکی ہوتی ہے، یعنی مطلب قاعدہ تو یہ ہے نا کہ وہ عدت بھی کہاں پوری کرے گی طلاق رجعی میں؟ شوہر کے گھر میں بیٹھے گی۔ شوہر کے گھر سے باہر نکلنا سلف کے ایک قول کے مطابق خود فاحشہ مبینہ ہے، جو آگے آ رہا ہے لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلیں، نہ تم نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کوئی فاحشہ مبینہ کریں، تو پھر نکال دو انہیں۔ اس کی 3 تفسیریں کی گئی ہیں۔
ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، یہ بھی سلف سے ثابت ہے، کہ فاحشہ مبینہ کا مطلب ہے وہ خود گھروں سے نکل جائے تمہاری اجازت کے بغیر. تو اصل میں کیا ہے، لا تخرجوہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور فاحشہ مبینہ ان کا خروجہن من بیوت ازواجہن من غیر اذن ازواجہن، ان کا اپنے شوہروں کے گھروں سے نکلنا شوہروں کی مرضی کے بغیر، یہ خود کیا ہے، فاحشہ مبینہ. یہ کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ مطلقہ کی بات رکھیے. بالاولا اس میں کون شامل ہوگی؟ بالاولا جو مطلقہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو مطلقہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر. اگر وہ کون ہے؟ مطلقہ. تو غیر مطلق تو بالاولا. تو ایک تفسیر یہ ہے، اور یہ بات صحابہ سے بھی مروی ہے، کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہی فاحشہ مبینہ کیا ہے؟ خروجہن من البیت، ان کا خود گھروں سے نکل جانا. ٹھیک ہے، اب شوہر کیا کر سکتا ہے؟ وہ جا کے بیٹھ گئی، بس کہیں چلی گئی. لیکن وہ گناہ ہے بہت بڑا، فاحشہ مبینہ ہے. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ فاحشہ مبینہ سے مراد ایسا جرم ہے جس پر حد نافذ ہوتی ہو، تو گھر سے باہر نکال کے حد نافذ کی جائے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، تو وہ زنا بھی ہے والعیاذ باللہ، اور چوری بھی ہو سکتی ہے، وہ قذف بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی وہ سزا، وہ جرم کے جس پر حد نافذ ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ فاحشہ مبینہ. تیسری رائے، اور یہ بھی سلف سے مروی ہے، کہ وہ ہے اس کی زبان درازی، سلاطۃ اللسان، کہ وہ شوہر کے اوپر بولی چلی جا رہی ہے گھر میں، وہ چپ، مطلب اس کو پھر گھر سے نکال دیا اس نے، یعنی شوہر میں. تو یہ استثناء ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ الا ان تظہر منہم بداءۃ اللسان فیجوز لکم ان تخرجوہن. یہ مراد. جو اخراج یا خروج ہے، یہ مطلقاً اخراج ہے کیا؟ یعنی اس میں صرف اس نیت سے نکالنے سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ ہاں، اصل میں تو یہ ہے کہ مطلقہ عورت نے عدت پوری کرنی ہے. کہاں پوری کرنی ہے؟ شوہر کے گھر میں. اچھا، عدت پوری نہیں کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں شوہر کی، یا تو خود نکل کے کہیں اور عدت پوری کرنے چلیں گے، اب کیا کریں؟ وہ فاحشہ مبینہ ہے. ایک یہ ہے کہ شوہر نے گھر سے نکالا ہے، اس کے لیے جائز نہیں گھر سے نکالا ہے. تو اچھا، پھر دو صورتوں میں وہ گھر سے نکال سکتا ہے. کن دو صورتوں میں؟ کہ اس کے اوپر سکنا لازم نہ رہے، کیونکہ سکنا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے شوہر پر. دو صورتیں کیا ہیں؟ یا تو حد نافذ کرنے کے لیے اسے گھر سے نکالنا پڑے گا، یا وہ واقعی اتنی اذیت دے گھر میں، اتنی تکلیف دے کہ شوہر اسے گھر سے نکال دے. یہ دو صورتیں ہیں کہ جس میں سکنا ثابت ہو سکتا ہے، وغیرہ نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ صرف نکلنا، مطلقاً نکلنا ہی بس اس میں شامل ہے، یا جیسے باقاعدہ نکالنا کہ بالکل جیسے ویسے گھر سے باہر نکلنا؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ شوہر گھر سے باہر ویسے نکال دے؟ ہاں، یا نکلے ویسے نہیں، وہ نہیں. یعنی اصلاً تو مراد یہ ہے کہ عدت کی جگہ چھوڑ کے چلے جانا، کہ میں عدت یہاں پوری نہیں کر رہی. الا ان یخرجن سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں عدت شوہر کے گھر میں پوری نہیں کروں گی بالفرض. یہ مراد. ایک صورت یہ بھی تو ہے کہ اس کی مرد کے گھر والے یا مرد بہت زیادہ اذیت دی اور یہ بھی صورت، اس صورت میں بھی یقیناً گنجائش ہوگی انشاءاللہ. اصل میں دیکھیں، یہاں جو مرد کا حق ہے نا، وہ پیش نظر رکھا گیا ہے. وہ مرد کا حق اصل میں رجوع کا ہے. رجوع کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مصالحت ہو جائے. تو مصالحت تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب وہ گھر میں موجود ہو. لہذا علماء نے کہا کہ گھر میں موجود ہوگی، وقتی غصہ آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، طلاق دے دی، پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی طرف رغبت ہو جائے، بالفرض اس سے تعلق قائم ہو جائے. تو تعلق قائم ہو جانا کیا شمار ہوگا؟ رجوع شمار. یعنی چاہے وہ رجوع زبان سے کرے، تو بہت سے احتمالات ہیں نا کہ وہ رجوع ہو جائے اور گھر بچ جائے. لیکن یہ احتمالات رخصت ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ عورت اب گھر میں موجود نہیں ہے. پھر اس میں جیسے علماء نے وہاں بھی ذکر کیا سورہ نساء کی آیات میں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. تو وہاں جو واہجروہن فی المضاجع، اس میں بھی کیا ہے؟ بستر الگ کر دو. وہاں طلاق کی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ بھئی دیکھو کہ اگر یہ جھگڑا میاں بیوی کا جب تک گھر کے اندر رہتا ہے، ابھی پوری دنیا میں نشر نہیں ہوا، تو اس کے جیسے حل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ. جب یہ مختلف فریق بیچ میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی، اور ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اور لڑکی کی بہن یہ پٹیاں پڑھا رہی ہے اور لڑکی کا بھائی جو ہے وہ یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے، اور ادھر ایک اور فریق ہے ادھر، بہت مسائل گمبھیر ہو جاتے ہیں.
تو میاں بیوی کا جھگڑا میاں بیوی کے درمیان جب تک موجود ہے نا تو اس کے حل ہو جانے کے طبعی امکانات ہوتے ہیں، اللہ اعلم۔ تو یہ ہے اس میں، اسی لیے احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ یہ مسائل باہر نہ نکلیں، اس لیے کہا گیا نا فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ تو حافظات للغیب کیا ہے کہ بھی بہت سے معاملات پس پردہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہر بات نشر نہیں کی جاتی۔ ہمارے یہاں بالکل جیسے برعکس ہے کہ بھی اور خواتین شوہروں کی ہر بات باہر جا کر بتانا شروع کر دیں، یہ ہو رہا ہے وہ، اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ، بالکل غلط یہ ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا اشکال ہے وہ بھی اس لیے درست ہے کہ عموماً جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نا تو بس وہ ایک ایک دو دو حجرے کے گھر ہوا کرتے تھے، اس میں یہ احتمال نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے وہاں موجود ہیں، کہ وہ ہر ایک اس میں اپنا ایک کردار ادا کرے گا، تو وہ عرف وہاں کا تھا ہی نہیں، تو لہذا یہ احتمال زیادہ قوی نہیں تھا، واللہ اعلم۔ لیکن اگر یہاں اس طرح ہو رہا ہو تو یقیناً عورت کے لیے بھی خلاصی کی کوئی نہ کوئی راہ موجود ہے۔ بتا رہے طلاق جو رجوع کی جا سکتی ہے، ایک تو کے لیے آپ کہہ رہے ہیں لفظ کہنا لازمی، دوسرا جیسے ہمارے یہاں کورٹ کے ذریعے ہوتا ہے، تو خلا وہ کورٹ کے ذریعے جیسے طلاق بھی دے دیتا ہے، اصل میں بھجوا دیتا ہے۔ ہاں اصل میں نا وہ تو یونین کونسل کے ذریعے بھجواتا ہے میرا خیال ہے، یعنی کورٹ میں جانے سے پہلے اصل میں دیکھیں طلاق تو ہو جاتی ہے منہ سے کہنے سے یا لکھ کر بھیجنے سے یا جیسے طلاق ہو جائے گی۔ اصل میں ہمارا ایک قانونی تقاضا ہے کہ بھی حکومت کب طلاق کو رجسٹر کرے گی، اس کے لیے یہ سارا پروسیس اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ یونین کونسل میں جاتے ہیں، یونین کونسل والے جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہم طلاق کا پہلے تو وہ کہیں گے کہ ہم مصالحتی کمیٹی بنائیں گے، چاہے آپ کی عدت بھی ختم ہو چکی ہے ادھر، وہ پہلے یہاں ایک مصالحتی کمیٹی بنانا شروع کرتے ہیں۔ بھائی ہم بتائیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس سے، عدت ہو گئی نہیں ہو گئی، وہ پھر مصالحتی کمیٹی ناکام ہو جائے گی تو پھر پہلی طلاق جائے گی، وہ صرف قانونی تقاضے، اس کا حقیقی طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقی طلاق جس دن اس نے دے دی ہے اس دن سے عدت خدا کی نگاہ میں شروع ہو چکی ہے، اس دن سے۔ طلاق کنایتاً کب نہیں ہوتی، یعنی طلاق کیسے دی جائے گی، طلاق کے لفظ سے۔ اگر طلاق کے لفظ سے طلاق دی جائے اور ایک دفعہ انسان کہے بس، تو یہ طلاق ایک طلاق رجعی شمار ہوگی اور کچھ نہیں۔ تو طلاق رجعی کا مطلب کیا ہے، اس میں رجوع کر سکتا ہے۔ اگر بھی ایک طلاق اس نے لکھ کر بھیجی ہے، یعنی ایک دفعہ کہا ہے بس بالفرض، وہ بھی ایک ہی طلاق رجعی شمار ہوگی۔ وہ ایس ایم ایس کے ذریعے گئی ہے، واٹس ایپ، کوئی بھی اس نے بند کمرے میں بیٹھ کے اس نے لیے لفظ بول دیا تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ بیوی کا سننا، بیوی کے علم میں آنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اصل یہی میں بتا رہا ہوں، ایک ہے قانونی تقاضا قاضی کے پاس کیا ہوگا، اور ایک یہ کہ طلاق ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، وہ تو ہو جائے گی۔ سر یونین کونسل تو کہتی ہے کہ 100 روپے کے اسٹامپ وہاں پہ وہ لے کے آؤ، وہ طلاق نامہ پرنٹڈ ہے، وہ نکالتا ہے، وسیقہ نویس جو ہے وہ آپ کا نام پتہ جس کا بھی ہے وہ نام پتہ لکھتا ہے جی، اور اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جی 3 دینی ہے کہ 1 دینی، بندہ جی 1 دینی۔ پھر میرا تو خیال ہے وہ ہر مہینے ایک ایک اور بھی ڈلواتے ہیں، وہ لازماً 3 کرواتے ہیں پوری۔ یہ تو یہ پھر ایسا ہوا تھا کیس کیا جب نا، کیونکہ یہ یونین کونسل میں جائے گا، یونین کونسل والا جو ہے نا یہ پھر یہاں تو وہ جو چیئرمین یونین کونسل ہے وہ بلا لیتا ہے، 2 بندے ادھر سے آ جائے، 2 بندے ادھر سے آ جائیں، صلح کروانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے۔ نہیں ہوا تو وہ اگلے مہینے کی تاریخ دے دیتا ہے۔ اس دوران اس نے دوسرا اسٹامپ پیپر جمع کروا دیا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں اگلی طلاق آ گئی ہے، پہلی طلاق سے وہ ڈیٹ شمار ہو جائے گی کہ جی فرض کر لیں جی 16 جون از دی لاسٹ ڈیٹ ہے جی آپ کی عدت کی، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ہوا یہ تھا کہ جی اس نے کہا، یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس نے کہا کہ جی تسی نا تیسرا بھی اسٹامپ دیو۔ جب 2 کے بعد وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، کیونکہ یہ بلدیاتی ادارے توڑ دیے تھے انہوں نے، تو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے جو کلرک تھا اس کی یعنی کہ نا ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی کہ تم نے اس سے دوسرا کیوں یعنی کہ نا اسٹامپ پیپر کیوں لکھوایا ہے؟ ایک ہی کافی تھا، ایک ہی کافی تھا، ہاں ہونا تو یہی چاہیے، بس ایک ہی کافی۔ اس بندے نے کہا کہ سچی یہ مجھے کہہ رہا ہے تیسرا بھی دے دے، وہ کہتا ہے جی تیسرا تو اگر آپ دیتے ہیں تو پھر تو وہ یعنی کہ نا چھٹی ہو گئی ٹوٹل حلالے کی۔ اس نے یعنی کہ نا میرے سامنے اس کی جس کو
پنجابی میں وہ کوئی شریف آدمی ہوگا، ورنہ مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ قانون یہی ہے کہ ہر تینوں دینی ہے نہیں، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر جو تھا اس نے کہا جی تم نے دوسرا بھی، یعنی انہوں نے کہا سر یہ تو روایت ہے، ہم تو یعنی کہ نا پہلے ایسے ہی ہوتے تھے، ہم تو 3 اسٹامپ فارم لگتے تھے تب فائل کمپلیٹ ہوتی تھی، وہ تو مکو چھاپ دیتے تھے نا گاڑی نام کے جی ڈالے والے۔ وہ نہیں تو بڑا غلط ہے نا، ہمارے اہلی قوانین سارے ایسے ہی فارغ قسم کے نہیں، لیکن اگر اس نے اصلی میں نہیں دی اور خالی قانونی کاروائی ہوئی ہے تو پھر تو طلاق ایک ہی، اگر اس نے دیا تو ایک ہی شمار ہوگا۔ یہ مفتی صاحب سے پوچھے، یعنی آپ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اس کی نیت ایک ہی کی ہے، لیکن وہ قانونی تقاضا پوری کرنے کے لیے ہر دفعہ اس کو اسٹامپ پیپر بھرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں تو یہ مفتی صاحب سے پوچھے۔ اگر پھر برعکس جیسے نیت 3 کی اور ایک بار دل کے نہیں کیا، یہ بھی مجھے یہ بھی نہیں پوچھا، کیونکہ نیت سے ویسے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی، فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو تعدی کرے گا، تعدى يتعدى تعديا حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ تو دیکھیے یہاں علماء نے کہا کہ حدود اللہ میں سارا کچھ کیا شامل ہے؟ حیض میں طلاق نہ دی جائے، اس طہر میں نہ دی جائے جس میں تعلق ہے، طلاق رجعی دی جائے، طلاق مبتوطہ اور مغلظہ نہ دی جائے، یہ سب کیا ہے؟ تلک حدود اللہ ومن یتعدى حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ اور یہ احکام کیوں دیے جا رہے ہیں کہ عدت والی طلاق دو؟ لا تدری، اے مخاطب تم نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ بعد ذلك میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ طلاق کے بعد، اور وہ طلاق کون سی ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی نا۔ تو لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے، کوئی صلح صفائی کی نئی صورت نکل آئے، کوئی مصالحت اور رجوع کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، کیا پتہ؟ لعل اللہ، ٹھیک۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی اجل پر۔ یہاں دیکھیں پہنچ جائیں اجل پہ تو رجوع ہو سکتا ہے، یا پہنچنے کے قریب ہو جائیں تو رجوع ہوگا، پہنچنے کے قریب ہو جائیں تو رجوع ہو سکتا ہے۔ لہذا علماء نے کہا کہ بلغ یبلغ دو معنی میں آتا ہے، ایک ہے وصول، ایک ہے مقاربۃ الوصول، ایک وصول ایک مقاربۃ الوصول۔ تو یہاں کیا ہے؟ جب وہ اجل کے پہنچنے کے قریب ہو جائے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو اب کیا کرنا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو یا تو روک لو انہیں، بمعروف، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ معروف سے کیا مراد ہے؟ ما عرف، ما عرف من ماذا؟ ما عرف من الشریعت، جو شریعت میں معروف ہے۔ او یا کیا کرو؟ فارقوهن بمعروف، یا انہیں دستور کے مطابق، معروف کے مطابق، شریعت کے مطابق چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے۔ لیکن رجوع کیا بلغنا سے پہلے بھی ہو سکتا ہے نا، مقاربۃ البلوغ ہو سکتا ہے، یعنی پہلے ہی مہینے رجوع کر لے، لیکن جیسے اس میں ایک اشارہ ہے کہ تھوڑا رجوع کرنے میں بھی انتظار کرو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہو سکتا ہے فوراً رجوع کیا تو اس کے بعد یہ کر لیا میں نے، پھر دوبارہ جو ہے اس کے بعد ایسا نہ ہو، یعنی کچھ ٹائم گزرے گا تاکہ تمہیں فیصلہ کر، تو ذرا رجوع کا فیصلہ بھی تھوڑا گویا آخری مہینے میں کرو جا کے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بنا لو، اشہاد، تم میں سے 2 عادلوں کو۔ علماء نے کہا کہ یہ گواہ کس پر بنانا ہے؟ مراجعت یا مرافعت پر، دونوں پر گواہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں، تو رجوع وہ زبان سے بھی کر سکتا ہے، عمل سے بھی کر سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2 حضرات کو لائے اور گواہی ان کے سامنے کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جھگڑا نہ ہو، بالفرض عدت گزر جائے، یہ کہے میں نے رجوع کر لیا ہے، عورت کہے میں نے رجوع، اس نے کوئی رجوع نہیں کیا، عورت دعویٰ کر سکتے ہیں کوئی رجوع نہیں کیا، تو اب قاضی سے پوچھے گا اچھا رجوع کیا ہے تو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یا تو بیوی اقرار کر لے کہ رجوع کیا ہے، اگر وہ نہیں اقرار کرتی تو اب کیا ہے؟ تو گواہ بنا لیا جائے تو اچھا۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور ان گواہوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یہ حکم شاہدین کے لیے، گواہی کو سیدھا کیا کرو، یعنی صحیح طریقے پر ادا کیا کرو اللہ کی خاطر۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُمْ سے مراد ما قبل کی آیات ہیں،
ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے کس کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. یوعظ کا مفعول بھی کون ہے؟ نائب فاعل کون ہے؟ من. کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. دیکھیے یہاں بھی علماء نے کہا کہ یہ آیت اگرچہ اپنے سیاق میں خاص ہے نکاح و طلاق کے معاملے میں، یعنی اللہ اور مطلب یہ مسائل مشکل ہوتے ہیں، یہ مسائل مشکل ہیں اس میں. اچھا صحیح ہے. وہ جو ہے نا وہ اوپر کا بلاوا آیا ہے. اوپر سے بلاوا ہے. ہاں اوپر سے نظر آ گیا. اوپر والی منزل سے ایک صاحب نظر آئے تھے. وہ اصل میں آج انہوں نے کوئی ناشتے واشتے کا رکھا ہوا ہے تو مجھے کہا تھا تو میں نے قبول کر لیا. تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے مخرج بنا دے گا. کل انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو جائے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ پہنچنے والا ہے اپنے معاملے کو، یعنی جو کرنا ہے وہ کرے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر شے کی ایک مقدار اور ایک وقت معین کیا ہے. صدق اللہ العظیم.